اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ جی ماشاءاللہ پارہ ہے جو گندک کے تیزاب کے ساتھ خشک کیا ہے اس کو کھلا کر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے، بعد میں دوست پوچھتے ہیں بڑے سوال کر کے اس کا کلر کیسا جی، اس کا رنگ کیسا سی، تو یہ میں نے رکھ دیا ہے۔ اب اس کو میں پیسوں گا، کھرل کروں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کھرل ہو جائے گی تو پھر اس میں پانی ڈالوں گا، کوئی بڑا بیکر پکڑوں گا یا کوئی بڑی باٹی پکڑوں گا۔ یہ باٹی جو ہوتی ہیں نہرے والی، کوئی برتن لگاتا ہوں اس کے مجاز کے مطابق، تو پھر اس کو پانی اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب پانی اڑ جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کا آج تیسرا پریکٹیکل اسی کا اصل میں جو پریکٹیکل دکھا رہے ہیں، باقی تو ساتھ ساتھ دوسرے بتا دیتے ہیں ہم۔ اصل میں یہ پارہ ہے جو مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا جی یہ گندک کا تیزاب کھاتا نہیں، اور جو میں نے گندک کا تیزاب لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا، یہ دیکھو اس کا کین میں نیچے سے کین کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، پر اسی تیزاب سے میں نے کام لیا ہے۔ اسی تیزاب کو یہ پارہ کھلایا ہے اور سرخ رائی کھلائی ہے اور دونوں کو خشک کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا سٹیپ ہے پانی والا، ٹھیک ہے۔ اس میں پانی اڑانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کم سے کم 2 kg۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ کہاں تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ہمیں، تو انشاءاللہ پھر مسئلہ بن جائے گا آگے۔ اس کو اب ہم کھرل کریں گے، پھر بعد میں کوشش کریں گے آپ کو دکھایا جائے، جتنا دکھائیں گے، جو نہیں دکھایا جائے گا اس سے معذرت۔ بہرحال اس کا سب سے آخری سٹیپ نہیں ابھی شروع ہوا، وہ ہوگا تقریباً اس کو پانی اڑائیں گے، پانی اڑ جائے گا، یہ خشک ہو جائے گا مکمل طور پر، تو اس کے بعد اگلا پروسیجر جو ہوگا چاندی اور تانبے پہ کرنے والا وہ پھر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا جب پانی اڑائیں گے۔ اب یہ پاؤڈر نما ہوا ہے، پھر یہ ہارڈ سا پتھر بنے گا، پھر اس کو پیسنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہارڈ سا ہوتا ہے یہ تھوڑا، ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو اس کو پیس لیں گے، پیسا جائے گا، کھرل ہو جائے گا، تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ جب نرا پانی اڑائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کلر بھی چینج ہوں گے، تو اسی طرح ہی دوستوں کام ہوتا ہے۔ اب اس کے وجہ سے میرا یہ نیلے والا بھی رکا ہوا ہے کام، کیونکہ سلنڈر اسے لگایا ہوا ہے، باقی سارا سسٹم خالی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک میرا پروگرام ساتھ چل رہا تھا، اس کو بھی میں نے روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کام کرنے سے ہی کام ہوتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ لمبا اس کو چلائیں گے ویڈیو کو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اب میرا خیال کہتا ہے کہ اس کو یہاں تک ہی آج کا یہ پریکٹیکل ادھر ہے شروع کرتے ہیں پانی والا، تو کوشش کریں گے آپ کو پانی والا دکھانے کی۔ جی السلام علیکم جی، السلام علیکم جی پیارے دوستو، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں کتنا وزن ہے، ذرا غور کیجیے، یہ 20 گرام کے لگ بھگ وزن ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو گیا جی پانی جو اس میں ہم نے ڈالا ہے، گلاس کے وزن سمیت یہ 400 گرام پانی ہے، ہم نے آدھا کلو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اس کا وزن کر کے دکھا دیا ہے، اور اس کا ایک ترازو تو یہ پڑا ہوا ہے، اس کو بند کریں۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے یا آپ کو خود بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں نیچے آگ جا رہی ہے، اس میں نے یہ تھوڑا سا ڈال کر، یہ دیکھیں یہ والا پارا میرا ہے 12 گرام اور سرخائی ہے 1 گرام۔ یہ میں نے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ پریکٹیکل میں، یہ میں نے تھوڑا سا ڈال کر اسے 8-9 گنا پانی ڈالا ہے،
ڈال کر میں نے یہ چیک کیا ہے کہ اس آگ پہ یہ رکتا ہے یا نہیں رکتا۔ اگر نہیں رکتا تو اس کو میں دوبارہ پھر تیزاب اور دوں۔ یہ ابھی میں نے ایک تیزاب دیا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو میں نے ایک تیزاب میں ہی کوشش کر کہ آپ کو سارا پریکٹیکل دکھایا جائے، کروایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 8 تیزاب کروں گا، 9 تیزاب کروں گا، 5 کروں گا تو اس میں تو 8 دن 15 دن لگیں گے۔ یہ 2 دن لگ جاتے ہیں آہستہ سے اس کو تیزاب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پارا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو اس کے اندر ہے یہ پانی سے دھو کر ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو پانی ہے یہ ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں کیونکہ یہ گرم ہوا ہے، یہ شو شو کرے گا۔ یہ دیکھیں نا، یہ گرم ہوا ہے، آگ اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ڈال دیا، یہ دیکھیں ہم نے پانی ڈال دیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ پانی ڈال دیا ہے اور 100 گرام ہمیں پانی اور چاہیے، وہ ہم پیالی دھوئیں گے اور وہ ڈال دیں گے۔ یہ پارا میں اب ہم پانی اڑا رہے ہیں، کتنا؟ ہم نے 4 دفعہ پانی اڑانا ہے، آدھا کلو، ٹھیک ہے؟ وہ پاؤڈر میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا پارے کا، سرکائی کا پاؤڈر، اور اس میں کیا آپ کو نظر آیا آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نے 8 گنا پانی ڈال دیا تھا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ اس برتن میں اس کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے کہ اس کی کیا شکل بنے گی، کیونکہ یہ جو بار بار سوال آتے ہیں نا، کس رنگ کا نکلتا ہے، کیسا رنگ ہوتا ہے، ان سوالوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ پریکٹیکل دے رہا ہوں۔ تو دوستوں سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی چیز ایسی پیچھے رہ نہیں جاتی پوچھنے والی یا بتانے والی۔ ہاں، یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ پیالی کا کیا کیا ہے، اس کو ابھی میں دھوؤں گا، اس میں پانی ڈالوں گا، پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح دھو کر اس کے اندر ڈال دوں گا، جو پانی ادھر 100 گرام بھی پورا ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ آدھا کلو ہو جائے گا، پھر آدھا کلو ڈالوں گا۔ اس گلاس میں میرے گلاس اس میں 400 گرام پانی پڑتا ہے۔ یہ اسٹیل کا گلاس ہے، پیور اسٹیل کا ہے، کیونکہ میں ان سے کام لیتا ہوں۔ وہ بھی ایک پڑا ہوا ہے سنک کے ساتھ، یہ گلاس جو ہے وہ خراب ہو گیا، نیچے سے پھٹ گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جار ٹوٹ گیا ہے، ملتان جائیں گے تو لے کر آئیں گے۔ دوسرا جار فرق نہیں تھا، تو باقی جار بھی سارے آپ اپنے جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، کسی میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی اس پروسیجر سے ہم فارغ ہوں گے، یہ پانی اڑ جائے گا، اس کی اگلی ویڈیو انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ آج یہ پانی والا مسئلہ اللہ پاک کے رحم و فضل سے حل ہو جائے گا، کیونکہ بہت تیز پانی آگ پہ نہیں ڈالا، وہ تو تھوڑا سا مسالہ تھا تو تیز آگ پہ میں نے اس لیے ڈال دیا کہ مجھے پتا تھا چھینٹے سے باہر نہیں جائے گا، اندر ہی رہے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اندر رہنا جو تھا نا وہ ضروری تھا، باہر جب گرے گا نقصان ہوگا۔ اس سے اب دیکھیں گے کہ کہاں پہ اس کے پانی کو سیٹ کرنا ہے کہ پانی اڑے اور اس میں سے ابالا کھا کر ابل کر باہر نہ آئے۔ اگر آئے تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ آگ کم ہو جائے، آگ کم ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں آگ بند، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ میں نے دوسرے چولہے کا سٹینڈ الٹا رکھا ہوا ہے، اس کو میں الٹا دوں گا، الٹاؤں گا جب تو آگ کا اور یہ دابڑی، یہ جو ہماری نیارے والی باٹی ہے، اس کا اور آگ کا وایا زیادہ ہو جائے گا۔ جب وایا زیادہ ہو جائے گا تو یہ اونچی ہو جائے گی، اس کو سیک کم لگے گا۔ اگر اس پہ سیٹ نہیں آئے گا تو وہ دیکھیں، یہ آپ کو جو سیڑھی بنی نظر آ رہی ہے، یہ میں نے ایک سٹینڈ بنایا ہے چولہوں کے اوپر رکھنے کے لیے۔ سائڈوں پہ اینٹیں رکھ دیتا ہوں، اس کو جہاں اوپر لے کے جانا لے جاتا ہوں، جتنی ضرورت پڑتی ہے ہیٹ کی اتنی دینی پڑتی ہے، اگر اس سے زیادہ دیں گے تو آپ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی میں ہم چل رہے سے 2-3 دن سے، ٹھیک ہے؟ پہلے جار میں ہم نے پارا ڈالا تھا، سرکائی ڈالی تھی، تو پھر ہم پیالی میں لے آئے تھے، اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ والی پیالی جو ہے، یہ والی، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہوتا ہے نا چینی کا یا شیشے کا برتن، اس میں پارا داخل نہیں ہوتا، اس میں پک سوکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گند کا تیزاب ہر چیز کو کھاتا ہے، وہ تیزاب بھی ایسا ہوتا ہے پلاسٹک اور شیشے کو چھوڑ کر ہر چیز کو کھا جاتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی رحمت میں رکھے، اور میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں
کے سرکار پر درود و سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ کے کمنٹس آئے ہیں کہ جی اس کو جب آپ چکر دیں گے نا تو آخری جو ہے نا وہ بھی ہمیں دکھاؤ۔ بھائی جب پریکٹیکل کر رہا ہوں، جہاں تک اللہ اجازت دے گا آپ کو دکھاتا جاؤں گا، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ بھی کہتے ہیں کہ پردے میں اللہ راضی رکھے، سب کو پردہ ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ تو جو بتانے والی چیزیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ کو خود ہی کوشش کر لینی چاہیے کہ اس کے آگے کیا رزلٹ ہوگا۔ جب بتایا جو نسخہ تو اس کا رزلٹ آگے وہی ملے گا، اس تو خود ہی ملے گا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی چیزیں جو نہیں بھی دکھانی تھی وہ بھی دکھائی ہیں۔ دوست جو ہیں اچھے دوست، مخلص دوست، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں مجھ سے کہ آپ کیوں آپ پریکٹیکل دکھاتے ہیں، کیوں لوگوں کو، لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو کیا دینا ہے۔ بھائی مجھے اب لوگوں نے کیا دینا ہے؟ اگر دعا دیں گے تو جنہوں نے مجھے نسخے دیے ان تک جائے گی تو مجھے بھی لگ جائے گی۔ تو میرے تو نسخے ہے ہی نہیں، مجھے تو ملے ادھر ادھر سے، دوستوں سے ملے، استادوں سے ملے، خدمت کی تو ملے۔ کچھ نسخے آٹومیٹک بیٹھے بیٹھے بن جاتے ہیں دماغ میں، ان کا پھر میں پریکٹیکل کر لیتا ہوں۔ تو یہ نسخہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے دوستوں نے بنا لیا ہے، پکی تسلییں ہیں میرے تک آئی ہوئی۔ پھر آگے بڑے عجیب بات ہے، دوست فرماتے ہیں یار کسی کو بتانا نہیں۔ یار تم نے بھی سن کے کیا ہے نا، دیکھو نا، آپ میں سے جو کوئی بنائے گا، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، تو وہ پھر مجھے میسج کرے گا کہ یہ دیکھو جی میں نے نکال لی ہے، میں نے بنا لی ہے، اب میرا نام نہیں لینا، یہ میرا پریکٹیکل نہیں کسی کو دکھانا جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی۔ تو یار تو خود تو سوچ کے تمہیں کہاں سے ملا ہے، تمہیں بھی تو نیٹ سے ملا ہے نا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور آدمی بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ کامیابی دے دیتا ہے تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ نہیں آپ جی کسی کو بتانا نہیں، کسی کو نہ بتائیں جی، بس آپ تک بات ہے۔ تو میں پھر ایک دو دفعہ تو ان کو سمجھاتا ہوں جتنی کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی عقل ہے۔ اس کے بعد میں پھر ان کا فون بھی نہیں اٹھاتا اور ان کا میسج بھی نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب وہ ان کی طبیعت دیکھے نا، مل رہا ہے آپ کو یوٹیوب کے لنک سے۔ اب یوٹیوب کے لنک سے اگر آپ کی تصدیق ہو رہی ہے، کوئی اور کر لے گا تو کیا آپ کا نام لینا، آپ کا کام دکھانا جرم بن جائے گا؟ تو ہم پتہ نہیں کیا خان کہتے ہیں لوگ، گھر کی بلی گھر کو میوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرنے والا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے یہاں تک کہ محدود ہے، کوئی بات آ رہی تھی دماغ میں، نہیں آئے گی تو کل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پانی کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد اتنا پانی جتنا ڈالا اس سے 100 گرام اوپر ابھی میں ڈالنا ہے اس کو دھونے کے لیے، وہ 100 گرام میں دھل جائے گا پیالی، یہ والی پیالی اس کو دھونا ہے نا، تو گلاس میں پانی ڈالیں گے 100 گرام، کیونکہ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ترازو، اس کے اوپر ہی میں ڈالتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں، آدھا kg تک یہ کام کرتا ہے بہترین۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانی خارج ہو جائیں گے۔ پاؤڈر کا کلر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، مزید 4 کلو پانی کے بعد جو کلر آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد کا پریکٹیکل چاندی کا اور تانبے کا جو بھی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کروں گا کل میں ہو جائے، آگے میرے مالک کی مرضی ہے۔ کیونکہ جب مریض آ جاتے ہیں یا کوئی دم درود کرانے والے آ جاتے ہیں یا کوئی کتاب کرانے والے آ جاتے ہیں تو وہ میرے اوپر امر ہے، وہ تو مجھے ضرور کرنا پڑتا ہے، میں ہر چیز چھوڑ دیتا ہوں ان کے لیے، کیونکہ وہ مالک کا حکم ہے، اللہ کے بندے ہیں، جب آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا دل میں لے کر آتے ہیں۔ تو حضور سرکار نے فرمایا جب کو آئے اس کی خدمت کرو، تو تمام مت کرو کہ یہ آئے گا تو ہمیں کوئی 10 روپے دے گا تو ہماری ہنڈی روٹی چلے گی، نہیں، مزدوری کرو۔ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں میں مزدوری کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ میرے مولا
علی کا بہت ہی میرے اوپر، مولا علی کا بہت ہی کرم ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی آل ہے سیدنا دیوان اعظم دیوان صاحب، جن سے ہمیں عطا ہوا یہ سلسلہ، ہمارے دادا جی پہ عطا ہوا، تو وہ نظام ہمارا چل رہا ہے۔ وہ چاہ قیامت ہے کہ سخیوں کے در کے ہم غلام ہیں اور ان کے در کے غلام رہیں گے، اپنی آنے والی نسل کو بھی سمجھائیں گے کہ مولا علی کے گھر کا غلام رہیں، مولا حسین کا غلام رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑیں۔ یہی زندگی ہے، یہی سب سے بہتری ہے، اسی میں ہی اول آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بہت کچھ دینے والا ہے۔ جو یہاں سے یہ زندگی کا امتحان تو ہم پورا نہیں کر سکتے، پر کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ آگے میرا اللہ محبوب کے، اپنے محبوب کے صدقے، وہ آپ فرماتے ہیں واہ محبوب محمد تیرا، واہ محبوب محمد تیرا، صرف کراں کی قد ہے میرا، سر اس دو لو لاکھ سیرا، تابعہ اس دے تن من میرا، نام لیا سب دور گناہ، لا الہ الا اللہ، صدقہ پیراں قادریاں دا، صدقہ نبی رسول اللہ، صدقہ پنجتن پاک رانیوں، رحم فضل کر یا اللہ، رحم فضل کر یا اللہ، رحم فضل کر یا اللہ۔ اللہ حافظ جی دوستو، تو پیاریو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آدھا کلو پانی خشک ہو گیا ہے اور آپ کو بیچ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پاؤڈر تھا آپ ایک کھینگر کی شکل اختیار کر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دھوئیں کے درمیان میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ نظر آیا ہے، میں نے پانی کو اوپر سے پیچھے کیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی ہلکا ہلکا اس کے اندر نمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں نیا پانی ڈالنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ۔ یہ پریکٹیکل اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کچھ دوست عجیب غریب سی باتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نا پریشانی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ میں اس میں پانی ڈال رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں نے اب اس میں یہ دوسری دفعہ پانی ڈال دی ہے۔ یہ 400 گرام گلاس میں پڑتا ہے، 100 گرام پھر ڈالتا ہوں۔ ادھر ذرا مجھے چولہے کو آگ جلانی پڑے گی کیونکہ وہ فوراً کم آگ تھی تو ہوا سے ختم ہو گئی۔ جی یہ پھر میں نے آگ جلا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرا پانی ہے، امید ہے کہ کل ہم رات کو تو کام نہیں ہوگا، اب سردی ہے، یہ پانی خشک ہوگا، بند کر دیں گے تو صبح انشاءاللہ دیں گے۔ یہ وہ پارا ہے جو 12 گرام پارا ہے اور 100 گرام گندے کا تیزاب ہے، اور اس میں 20-30 گرام پانی ڈال کر پکا کر اس کو کھلایا تھا، اور سرخائی میں تیزاب ڈالا تھا، اس کو کھلایا تھا سرخائی 1 گرام کو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پانی خشک ہو گیا، تو آپ کو میں نے پاؤڈر نکال کر اس کا وزن دکھایا تھا۔ وہ پاؤڈروں کا وزن 20 گرام آیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تیزاب گندک جو 200 گرام تھا اس کا بیچ میں گندک بیٹھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی ہلکی، دیکھو پارا ایک ایسی چیز ہے جب بھی اس پہ آپ کام کریں تو اتنا سلو آگ دیں اسے کہ وہ جو جس برتن میں آپ اسے خشک کر رہے ہیں اس میں دھواں آئے، ابالے نہ آئے۔ جتنا کم ہیٹ سے آپ کام کریں گے اتنا ہی بہتر رزلٹ ملتا ہے۔ یہ آگ آدمی نے خود مینٹین کرنی ہوتی ہے، کیونکہ چولہوں پہ نسبت ہوتی ہے۔ یہ میں نے 2000 سن میں چولہا خریدا تھا، یا 2002 سن میں خریدا تھا لاہور سے، اس وقت میری رہائش لاہور تھی، سمن آباد، گول چوک نمبر 2، ہریاں کوٹھیاں، مسلم روڈ۔ تو گلی نمبر تھی میری 4 اور مکان نمبر تھا اپنا 55-56۔ تو پھر میں نے ادھر اسے دے دیا تو ناروال چلا گیا، کیونکہ ہمارا گھر وہاں تھا، زمین تھی ادھر، کچھ جنگل آباد کیا، وہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ مختار عاموں نے مجھے زمین 41 ایکڑ دی، پیسے لے لیے۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو مختار عام انہوں نے مل ملا کر بنایا تھا، جن کا نام لے کر یہ کہ وہ ان کی مختار عام میں ہم
تو وہ تو فوت ہوئے ہیں، کتنے سال گزر گئے۔ ایک ایس پی تھا، وہ ہمارا دوست تھا جوید، اس نے بولا یہ تو ہماری زمین ہے۔ میری اماں کو فوت ہوئے اتنی دیر ہوگی، میری چاچی کو، خالہ کو فوت ہوئے اتنی دیر ہوگی، تو دودھ گاؤں کے رہنے والے تھے، تو ہمارا آپس میں بڑا تعلق تھا۔ ہم نے بولا آپ اپنی زمین لیں، انہوں نے کہا جتنے آپ کے پیسے لگے ہیں، اب بات کری گئی یہ وہ آپ ہم سے لیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کریں، برحال وہ ہمارا پیچ اچھا رہا۔ تو پھر بات کرنے کا مقصد یہ جو آگ ہے یہ اپنے مرضی کی کرنی پڑتی ہے، چھوٹی موٹی جہاں پہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پریکٹیکل آپ نے پانی تک کا دیکھ لیا ہے، ایک بار کا دوسرا بار پانی ڈال دیا، 2 بار ابھی پانی ڈالنے والے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلے گا۔ کیونکہ میں کہتا تھا یہ پتھر بنے گا، پاؤڈر جو ہے پتھر کی شکل اختیار کرے گا، تو جب آپ اس کو 4 دفعہ پانی پکائیں گے تو پھر وہ جو بیچ میں پارا ہے وہ اپنی شکل آپ کو جیسے دکھائی ایسے وہ ہارڈ ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم۔